إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، پچھلے کئی دروس میں شیطان کس طرح سے ہمیں ستانے کی کوشش کرتا ہے اور ہمیں شیطان کے ضرر سے، نقصان سے بچنے کے لیے اس کی چالوں سے اور اس کی طرف سے آنے والی تکلیف اور اذیت سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، ایک ایک کر کے ہم نے بہت ساری باتیں دیکھی. اس کے علاوہ بھی کئی اسباب ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ہم کو بتلائے ہیں. ان میں سے جو بھی کام آدمی موقع کی مناسبت سے کرے، یہ اس موقع کے لیے اس کے لیے حفاظت کا ذریعہ بن جاتا ہے. لہٰذا ان چیزوں کو جاننا یہ ہمارے لیے سعادت کی چیز ہے، اور اس کا اہتمام کرنا یہ اللہ کی حفاظت پانے کا ذریعہ ہے. پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ قرآن کریم کی تلاوت سے قبل اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس بات کی وصیت کی ہے، تلقین کی ہے کہ ہم جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کریں، قرآن پڑھیں، تو ہم اللہ کی پناہ طلب کریں شیطان کے مقابلے میں. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. تو جب بھی قرآن پڑھے تو شیطان مرجوم، مردود کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لے. اللہ نے سارے مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز میں قرآن کی تلاوت سے قبل سورۃ الفاتحہ پڑھنے سے پہلے اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے. آج یہیں سے ہم بات کو شروع کریں گے اور مزید باتیں بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. جو حصہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ تعوذ یا استعاذہ سے متعلق ہے. استعاذہ کا معنی ہم نے دیکھا اللہ کی پناہ مانگنا، شر کے مقابلے میں شر سے بچنے کے لیے اللہ سے سیکیورٹی طلب کرنا، اللہ کی حفاظت میں آنا، اللہ سے اس کی حفاظت مانگنا، اس کو استعاذہ کہتے ہیں، اس کو تعوذ بھی کہتے ہیں. اور اسی سے لوگوں نے لفظ نکالا ہے جو کہ عربی کا لفظ ہے تعویذ. تو تعویذ کا جو لفظ ہے یہ عوذہ سے ہے، اور تعویذ سے لفظ انہوں نے یہ سمجھایا کہ اس سے مراد گلے میں کچھ لٹکا دینا، تعویذ پہننا، اور اس سے حفاظت ملتی ہے. اور بعض اوقات حدیث آگے بھی آئے گی، اس سے شبہ بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ واقعی اسلام میں تعویذ شاید ہو. اسلام میں تعویذ کی جگہ اس کو لفظ جو استعمال کرتے ہیں جو گلے میں لٹکایا جاتا ہے، کچھ لکھ کر اس میں گلے میں لٹکاتے ہیں، کبھی کوئی چیز بھی اس میں ہو جاتی ہے. ہمارے یہاں پر ریچھ والا بچپن میں ہم دیکھتے تھے، آتا تھا. اور ریچھ معلوم ہے؟ نہیں معلوم. بھالو، بیر، BEAR. ہاں، تو وہ بھالو لے کر آتا تھا اور اس کے بال جو ہے اس کو توڑ کر ایک ڈبیا میں ڈال کے اس کو عورتوں کو دیتا تھا. عورتوں کو کیوں؟ ہمارا بچہ رات میں ڈر کے اٹھتا ہے
تو اس کے گلے میں وہ تعویذ ڈالا جاتا تھا، یعنی تمیمہ. اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اصل لفظ اس کے لیے ہے تمیمہ. کام مکمل ہو جائے، تمما سے ہے وہ، کمپلیشن، مقصد پورا ہو گیا، گول اچیوڈ. تو وہ اس کے گلے میں وہ تمیمہ ڈالا جاتا تھا بچے کے، تاکہ وہ رات کو ڈر کے اس کی نیند خراب نہ ہو. بھالو کے گلے میں اگر بتائیے، بھالو دیکھ کے بچہ ڈرتا ہے، اس کے بال اس کے گلے میں ڈالے جاتے تھے. تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ تعویذ اس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں. عربی زبان میں تعویذ کا معنی ہے پناہ چاہنا، پناہ دینا. عوّدہ کسی کے لیے پناہ طلب کرنا، استعاذہ اپنے لیے پناہ طلب کرنا. تو اللہ کی پناہ لی جاتی ہے، کسی اور کی پناہ استعاذہ اللہ سے کرتے ہیں. ہاں ظاہری اسباب کے اعتبار سے جیسے میں نے بتایا تھا، کسی کی پناہ میں جانا، جیسے مثال کے طور پر کوئی ظالم کسی کے پیچھے لگا ہو، کوئی غنڈہ ہے، کوئی پاگل قسم کا آدمی ہے، اور اس کو مارنے کے لیے کسی کے پیچھے لگا ہے. کوئی آدمی دوڑ کے کسی کے گھر میں چلا جائے اور کہے مجھے بچاؤ، تو یہ حرام نہیں ہے، کیونکہ ظاہری اسباب کے تحت اس نے کسی کی پناہ طلب کی، مجھے بچاؤ. یا کوئی پولیس کے پاس چلا جاتا ہے، مجھے بچائیے، غنڈہ میرے پیچھے لگا ہے، ظالم میرے پیچھے لگا ہے، اور پھر پولیس اس کو سیکیورٹی دیتی. یہ ظاہری اسباب میں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن انسان اس اعتبار سے پناہ مانگے کہ شیاطین کے مقابلے میں، یا مصیبت سے، کسی بھی ایسی چیز سے جو اس کو شر ہو، اور وہ کسی اور سے، جنات سے یا فرشتوں سے یا نبیوں سے یا اولیاء سے پناہ مانگے، حفاظت طلب کرے، ایسے طریقے سے جو غیبی طریقہ ہے. تو یہ جو طریقہ ہے ظاہری اسباب کے تحت نہیں ہے، بلکہ غیبی طور پر اپنے لیے حفاظت طلب کرے، تو یہ جائز نہیں ہے. یہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے. اس کی تفصیل ہم کبھی انشاءاللہ استعاذہ یا اس طرح کے عقیدے کا کوئی یعنی گفتگو ہو تو انشاءاللہ ہم اس میں تفصیل سے اس کو دیکھیں گے. لیکن موٹی بات یہ ہے کہ ظاہری اسباب کے تحت، معمول کے اسباب کے تحت کسی کی مدد یا کسی کی حفاظت طلب کرنا یہ شرک نہیں ہے. لیکن فوق الفطری، سپر نیچرل، ایسے طریقے سے کسی کی حفاظت طلب کرنا، خصوصاً ایسی چیزوں میں جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استعاذہ کرتے تھے. شیطان کے مقابلے میں اللہ ہی کی پناہ طلب کی جاتی ہے، کیونکہ شیطان سے حفاظت اللہ ہی کر سکتا ہے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندے ان پر تیرا کوئی زور چلے گا نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے شیطان کے مقابلے میں. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل کبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے، قیام اللیل کرتے، تہجد کی نماز میں کھڑے ہوتے، کبر، آپ تکبیر کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں. ثم یقول، پھر تکبیر کے بعد آپ کہتے سبحانک اللہم، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، جو عام طور سے ہمارے ہاں بچپن میں ہم کو سکھایا جاتا ہے، جس کو ثنا کہتے ہیں بہت سارے لوگ، یا اس کو دعائے استفتاح بھی کہا جاتا ہے. دعائے استفتاح وہ دعا جو استفتاح والی ہوتی ہے، یعنی نماز کی شروعات والی ہوتی ہے، جس سے نماز شروع ہوتی ہے. تو یہ دعا آپ پڑھتے سبحانک اللہم، اے اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، وہ بحمدک، اور تیری حمد کے ساتھ تیری پاکی بیان کرتے ہیں کہ تو سارے عیوب سے پاک ہے، اور تیری حمد کے ساتھ تیری پاکی بیان کرتے ہیں کہ تو تمام خوبیوں والا ہے. وتبارک اسمک، تیرا نام بڑا بابرکت ہے. اللہ کا نام جب کھانے پہ لیا جاتا ہے، بسم اللہ جب ہم کہتے ہیں
تو اس کے ذریعے سے اس کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ صحابہ نے ایک مرتبہ شکایت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول ہم کھاتے ہیں لیکن سیر نہیں ہو پاتے۔ آپ نے فرمایا شاید تم الگ الگ کھاتے ہو۔ تو آپ نے فرمایا پھر اللہ کا نام لو اور ایک ساتھ مل کے کھاؤ۔ یا حدیث میں بھی صحابی کو آپ نے تلقین کی، سم یا غلام سم اللہ، اے بیٹے اے لڑکے اللہ کا نام لے کر کھا۔ تو اللہ کا نام لینے میں خیر و برکت آتی ہے۔ اللہ کا نام جب لیا جاتا ہے اس کے مقام پر تو اللہ اس میں برکت ڈالتا ہے۔ تو آپ کہتے تبارک اسمک، تیرا نام بڑا برکتوں والا ہے، یعنی اللہ ہی کی طرف سے برکتیں ملتی ہے اللہ کا نام لینے سے۔ وتعالی جدک، اور تیری بزرگی بہت اعلیٰ ہے۔ ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حقیقی معبود نہیں۔ ثم یقول لا الہ الا اللہ ثلاثا، آپ پھر 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ ثم یقول اللہ اکبر کبیرا، 3 بار آپ کہتے ہیں اللہ اکبر کبیرا، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی بڑائی سب کے مقابلے میں اعلیٰ ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم، اس کے بعد کہتے ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، ثم یقرأ، پھر اس کے بعد قرأت کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ دعا استفتاح پڑھتے، اس کے بعد 3 مرتبہ آپ لا الہ الا اللہ کہتے، 3 مرتبہ آپ اللہ اکبر و کبیرہ کہتے، اور اس کے بعد آپ تعوذ یا استعاذہ کرتے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم، میں اس اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں جو سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ من الشیطان الرجیم، شیطان سے جو مرجوم ہے، جس کو رجم کیا جاتا ہے آسمان میں، مردود ہے، دھتکارا ہوا ہے۔ من حمزہ ونفخہ ونفثہ، من حمزہ، کس شیطان سے کس چیز کے معاملے میں پناہ چاہتا ہوں؟ من حمزہ، اس کے وسوسوں کے مقابلے میں۔ شیطان دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، میں اس کے وسوسوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ کہیں وہ میرے دل میں ایسی بات نہ ڈال دیں جس سے میں گمراہ ہو جاؤں یا گناہوں کی طرف چلا جاؤں، عقیدے میں سوچ میں بگاڑ پیدا ہو، یا اعمال کے اعتبار سے میں غلط کام کرنے والا بن جاؤں۔ ونفخہ، میں اس کے نفخہ پھونکنا، لیکن شیطان کا نفخ کیا ہے؟ انسان کو پھلا دیتا ہے، یعنی اس میں گھمنڈ پیدا کرتا ہے، اس کے اندر کیا کرتا ہے؟ گھمنڈ۔ اسی لیے علماء نے کہا اس سے مراد کیا ہے؟ ونفخہ سے مراد کبر ہے، کہ انسان کے اندر وہ گھمنڈ پیدا کر دے۔ گھمنڈ کا تعلق یہاں کیوں خاص کر کے شیطان سے؟ یہ اس کی خاص صفت ہے، اور یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ دھتکارا گیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور گھمنڈ میں آ گیا اور کافروں میں سے ہو گیا، یا وہ تھا ہی کافروں میں سے۔ تو شیطان کی ایک چیز یہ ہے کہ وہ گھمنڈ کرتا ہے، حق سامنے آنے کے بعد بھی اس کو اس نے قبول کیا نہیں، اللہ کی تنبیہ کرنے کے بعد بھی وہ اپنے سٹینڈ پر اڑا رہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ نے کہا میرا حکم ہونے کے بعد بھی نہیں، کہا نہیں میں نہیں کروں گا، کیوں؟ میں اس سے بہتر ہوں۔ تو اپنے آپ کو بہتر سمجھتا تھا، آدم علیہ السلام کو حقیر سمجھتا تھا۔ تو یہ بھی کبر ہے کہ لوگوں کو حقیر جاننا، اور اللہ کا حکم سامنے آیا، اس کو کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں تھی، حق واضح ہونے کے بعد بھی حق کو قبول نہ کرنا، یہ بھی شیطان کی صفت ہے۔ تو کبر کے 2 پہلو ہیں، حق کا انکار اور لوگوں کی تحقیر۔ تو اے اللہ، یہ بہت بری صفت ہے انسان کے لیے، تکبر بہت بری صفت ہے۔ تکبر کی وجہ سے انسان اللہ کے ہاں ذلیل ہوتا ہے، اور تکبر کی وجہ سے انسان حق کا انکار کر دیتا ہے۔ تکبر انسان کی سوچ کو بگاڑ دیتا ہے کہ قبول کرنے کی چیز کو نہ قبول کرنا، تو ایسا انسان حقیقت کے برخلاف چلنے والا بنتا ہے، ضد میں آ کے غلط بھی جاتا ہو۔
تو فیکٹس بھی انسان اگنور کر دیتا ہے جب گھمنڈ میں آتا ہے، تو ضد انسان کو نقصان پہنچاتی ہے، اور ضد تکبر کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ وَنَفْثِهِ، اور میں شیطان کے نفخ اور نفخ کا مطلب ہوتا ہے تھتکارنا، نفث من شر النفاثات فی العقد جو ہم پڑھتے ہیں، نفث کا مطلب ہوتا ہے اس طرح سے تھتکار دینا، اس میں تھوک باہر نہیں، ایک دم تھوکنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس میں تھتکارنا ہوتا ہے۔ تو جادوگر عام طور سے گرہیں لگا کر تھتکارتے ہیں اس کے اندر۔ تو کہا کہ شیطان کے نفث سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، یعنی شیطان کے اثر سے شیطان بھی کرتا ہے اور جادوگر بھی شیطان سے مدد لے کے سب کچھ کرتے ہیں۔ تو یہ بھی جو چیزیں ہیں ان ساری چیزوں سے، نفس سے یعنی جادو سے، علماء نے کہا اس سے مراد کیا ہے؟ وہ نفثہ سے مراد من سحرہ، کیونکہ سحر کے لیے، جادو کے لیے شیطان کی مدد لی جاتی ہے۔ اولاً تو جو جادوگر قسم کے لوگ ہوتے ہیں شیطان ہی ان کے ذہن میں یہ چیزیں ڈالتا ہے، اور اسی طرح سے ان کی مدد کرتا ہے اس جادو کے نفاذ میں، اور اس کو خوش کرنے کے لیے جادوگروں کو بہت سارے غلط کام کرنے پڑتے ہیں جس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ سب ایسے گھناؤنے گندے کام ہوتے ہیں جن سے دین کی اہانت ہوتی ہے اور اللہ سخت ناراض ہوتا ہے اور شیطان اس سے خوش ہوتا ہے۔ اکثر اس میں شیطان کو خوش کرنے والے کلمات اور دین کی بے عزتی والے کام ہوتے ہیں، اس سے شیطان بہت خوش ہوتا ہے، تو خوش ہو کر انسان کے لیے ٹیمپرری اس کے کام کرنے والا بن جاتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے میرے قابو میں آ گیا۔ وہ قابو میں نہیں آتا ہے، وہ اس کے ساتھ ایسوسیشن قائم کرتا ہے، جب تک وہ چاہے چھوڑنا چاہے چھوڑ بھی دیتا ہے، تو اس کو لگتا ہے کہ یہ قابو میں ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں، اس کا وسوسہ اور اس کی طرف سے آنے والا گھمنڈ اور اس کی طرف سے مدد جس میں ہوتی ہے وہ جادو۔ تو اس میں تینوں چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کی گئی ہے۔ وسوسہ عقیدے کا، دین کا بگاڑ انسان کے دل کی سطح پر پیدا کرتا ہے، گھمنڈ انسان کو اللہ کے بارے میں بھی اور لوگوں کے بارے میں بھی ذلت کے راستے پر ڈال دیتا ہے، اور جادو انسان کے لیے ضرر رساں ہے، اللہ چاہے تو نقصان ہوتا ہے لیکن عموماً ہوتا ہے، اگر اللہ بچا لے تو نہیں ہوتا ہے۔ تو ان تینوں چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔ تو ہم کو بھی جب بھی ہم نماز پڑھیں تہجد کی کرنا چاہیے، لیکن یہ جو تعوذ ہے یہ تہجد کی نماز کے ساتھ خاص نہیں ہے، آدمی اس کو دوسری نمازوں میں بھی پڑھ سکتا ہے، کیونکہ قرآن پڑھنے سے پہلے استعاذہ کا حکم عام ہے، اللہ نے کوئی خاص استعاذہ سکھایا نہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ تہجد کے ساتھ خاص ہے، بلکہ قرآن پڑھنے سے پہلے جس قسم کا بھی تعوذ ہو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آدمی کہے یا یہ کہے تو یہ سب کچھ ٹھیک ہے، یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ نماز ہی میں پڑھنے کی دلیل ہم کو اس سے ملتی ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، یہ زیادہ بہتر ہے کہ ہم نماز میں اس کو پڑھیں۔ سب یاد کریں گے اس کو؟ اور پھر فرماتے ہیں ثم یقرأ، اس کے بعد آپ قرأت شروع کرتے تھے۔ سوال یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ سورہ فاتحہ ہی کا حصہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ ہی کا حصہ ہے اور سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت ہے راجح قول کے مطابق، اسی لیے امام الدارقطنی نے اس کو روایت کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم سورہ فاتحہ پڑھو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو، اس لیے کہ وہ کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ ہی کا حصہ ہے۔ تو اس طرح سے یہ حدیث ہم کو بتاتی کہ نماز میں قرأت سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استعاذہ کرتے تھے، تو چاہے نماز میں ہو یا نماز کے باہر ہو، قرآن پڑھنے سے پہلے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ استعاذہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ قرآن میں جو اللہ نے کہا
فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اس آیت میں نماز کی قید ہے کہ جب تم نماز میں قرآن پڑھو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہا کرو. نہیں، اللہ نے قرآن سے پہلے تعوذ کا حکم عام رکھا ہے. تو چاہے نماز میں ہوں یا نماز کے باہر ہوں، ہم کو شیطان کے مقابلے میں اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے. پھر مختلف الفاظ کے صیغے جو بھی حدیثوں میں آئے ہیں، آپ ان میں سے جس کو بھی اختیار کریں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن زیادہ مناسب یہ ہے جو حدیث میں آیا ہے. امام احمد، ابو داؤد اور ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے. مسجد میں داخل ہوتے وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کے مقابلے میں اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے. مسجد میں داخل ہوتے وقت بھی یہ دعا حدیث میں آئی ہے. آئیے دیکھتے ہیں کون سی دعا ہے. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا انہو کان اذا دخل المسجد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے قال اعوذ باللہ العظیم، میں اس اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں جو بڑا عظمت والا ہے، عظیم ہے، بڑا ہے. وبوجہہ الکریم، اس کے کریم شرف والے چہرے کے وسیلے سے. وبوجہہ الکریم، کہ اللہ کے شرف والے چہرے کے وسیلے سے میں اس کی پناہ مانگتا ہوں. دعا میں اللہ کی ذات و صفات اور اللہ کے اسماء کا وسیلہ لینا مسنون ہے، مستحب ہے. وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم، اور اس کی قدیم سلطان کے وسیلے سے. سلطان اللہ تعالیٰ کا غلبہ اور قہر، اور بعض علماء نے کہا اس سے مراد اللہ کی دلیل. یہاں سلطان سے مراد اللہ کا غلبہ ہے جو ہمیشہ سے رہا ہے. ساری مخلوق پر اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے قادر، غالب، قاہر ہے. وہ جو چاہتا ہے مخلوق کے ساتھ کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کے اوپر کیا ہے؟ ہمیشہ سے غلبے والا ہے. جس کو چاہے بیمار کر دیا، جس کو چاہے صحت دے دی، جس کے اوپر اچھے حالات ڈالے، جس پر برے حالات ڈالے، جس کو صحت مند رکھا، کسی کو بیمار کر دیا، خوش غم، سب اللہ جو چاہے بندوں کے اوپر کرتا ہے. بندے اس سے بھاگ نہیں سکتے. دل کا نظام، پھیپھڑوں کا نظام، ہاتھ، پاؤں، انگلیاں، سر، پاؤں، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے جیسا چاہا بنایا. بندہ اللہ تعالیٰ سے آزاد نہیں ہو سکتا ہے. اس کی زندگی میں اللہ ہی کا حکم چلتا ہے. اسی لیے حدیث میں دعاؤں میں ایک دعا ہے جس میں آپ فرماتے ہیں، یعنی میری ذات میں اللہ تیرا ہی حکم، تیرا ہی فیصلہ چلتا ہے. ماضٍ فی حکمک، میری زندگی میں تیرا ہی فیصلہ نافذ ہوتا ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زندگی میں جو بھی ہمارے ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہماری زندگی میں نافذ ہوتا ہے. تو بندہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے قہر تلے ہے، اور یہ ہمیشہ سے رہا ہے. اللہ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی سلطان ہمیشہ سے ہے. مخلوق کے وجود سے پہلے اللہ تعالیٰ غالب اور قاہر اور قادر رہا ہے اور رہے گا. وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، کہ میں اللہ کے کرم والے چہرے اور اللہ تعالیٰ کی قدیم جو ہمیشہ سے ہے، پرانی اللہ کی سلطان اور قہر اس کا ہے، اس کے وسیلے سے میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں. کس سے؟ من الشیطان الرجیم، شیطان رجیم سے. تو یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے وقت پڑھتے تھے. اعوذ باللہ العظیم بوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. فرماتے ہیں فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ قَالَ الشَّيْطَانُ خُفِضَ مِنِّي سَائِرَ الْيَوْمِ. آپ نے فرمایا کہ جب بندہ ایسا کہتا ہے تو شیطان کہتا ہے خُفِضَ مِنِّي سَائِرَ الْيَوْمِ، یہ پڑھنے والا پورے دن کے لیے مجھ سے محفوظ ہو گیا، پورے دن کے لیے مجھ سے محفوظ ہو گیا. امام ابو داؤد نے اس کو صحیح سند سے روایت کیا ہے. تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت بھی اگر یہ دعا آدمی پڑھے تو، اور یہ ساری دعائیں
جو دعاؤں کی کتابیں آتی ہیں ان میں موجود ہیں، حصن المسلم وغیرہ کتابیں جو بھی ہیں، یا اس طرح کی اور کتابیں اہل علم میں لکھی ہیں، ان میں یہ دعائیں آپ کو مل جائیں گی. اس کو یاد کرنا چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اسی طرح سے سوتے وقت بھی شیطان کے شر سے پناہ کی دعائیں آئی ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قال ابو بکر رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ مرنی بشیء اقولہ اذا اصبحت و اذا امسیت. کہا کہ اللہ کے رسول مجھے ایک ایسی چیز سکھا دیجئے، ایسا ذکر سکھا دیجئے، ایسی دعا سکھا دیجئے جسے میں صبح شام پڑھا کروں. جب میں صبح کروں تو پڑھوں، جب میں شام کروں تب پڑھوں. قال قل، آپ نے کہا کہہ، یہ دعا پڑھ. کیا؟ اللہم عالم الغیب والشہادہ، اے اللہ غیب اور شہادہ، چھپے اور کھلے ہر چیز کے جاننے والے، ظاہر و باطن کے جاننے والے، جو چیزیں غیب میں ہیں، جو چیزیں سامنے ہیں، ان سب کے جاننے والے. فاطر السماوات والارض، آسمانوں کے اور زمین کے وجود میں لانے والے. رب کل شیء و ملیکہ، اے اللہ جو ساری چیزوں کا رب ہے اور ان کا مالک ہے، ان کا بادشاہ ہے. اشہد ان لا الہ الا انت، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اعوذ بک من شر نفسی، میں اپنے نفس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں. کس کے شر سے؟ اپنے نفس کے شر سے. اس لیے کہ یہ نفس ہی تو ہے جو دروازہ شیطان کے لیے کھولتا ہے. اندر سے اگر طلب ہی نہ ہو تو شیطان خوشنما کر کے دکھائے گا. شیطان باہر سے دکھاتا ہے اور اندر سے دل چاہتا ہے تو انسان جاتا ہے. تو نفس میں لذتوں کی چاہت ہے تو شیطان غلط لذتیں انسان کے سامنے خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے اور پھر انسان مجبور ہو کر اس میں واقع ہوتا ہے اور پھر بعد میں نادم ہوتا ہے. اعوذ بک من شر نفسی، اے اللہ میں اپنے نفس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں. ومن شر الشیطان وشرکہ، اور شیطان کے شر سے اور اس کے شرک سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. کہ شیطان کا جو بھی شر ہے، خواب میں ڈراتا ہے یا مسلط ہو جاتا ہے یا جادو کے ذریعے سے پریشان کرتا ہے یا اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں، یہ سارے ہتھ کنڈے شیطان کے جو ہوتے ہیں، اے اللہ میں ان سب سے تیری پناہ مانگتا ہوں. وہ شرکی ہی، اور وہ شریک ہو جاتا ہے اور وہ شرک میں مبتلا کرتا ہے، اس کے شرک سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. کئی طرح سے ہوتا ہے. اولاد میں شریک ہو جاتا ہے. بعض سلف نے کہا کہ اگر جماع کے وقت پناہ نہ مانگے اللہ کی تو شیطان بھی ساتھ میں آ جاتا ہے بیوی سے صحبت کے وقت میں. اسی لیے آدمی دعا پڑھتا ہے اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، تو وہ دونوں کے لیے پناہ مانگ رہا ہے. وہ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی اب اولاد تو ہونے والی نہیں ہے، حالت ایسی ہے، علاج کے لیے کچھ مسئلہ ہو گیا تھا تو اولاد ہی نہیں ہونے والی ہے. اب اس کے بعد بیوی سے صحبت کریں تو بچے کے لیے ہے نا، بچے کے لیے نہیں، بچے کے لیے بھی ہے لیکن بیوی شوہر کے لیے بھی ہے. اللہم جنبنا الشیطان، اے اللہ ہم دونوں کو شیطان سے محفوظ رکھ، شیطان کو ہم سے دوسری طرف یعنی دوسری جانب رکھ، ہم کو ادھر رکھ، شیطان سے ہم کو بچا کے رکھ. وجنب الشیطان ما رزقتنا، اور جو بطور رزق اولاد تو ہم کو دینے والا ہے اس اولاد کو بھی شیطان سے بچائے رکھ. تو یہ بیوی شوہر کے لیے بھی دعا ہے اور اولاد کے لیے بھی دعا ہے. اس موقع پر خاص طور سے شیطان کے مقابلے میں اللہ کی پناہ مانگنا بتاتا ہے کہ شیطان یہاں بھی آ جاتا ہے. تو شیطان سے بچاؤ ہونا چاہیے، یہ دعا ہونا چاہیے صحبت کے وقت میں. مزید شیطان اولاد میں شریک ہو جاتا ہے اس اعتبار سے کہ بعض اوقات بندہ شرکیہ نام رکھتا ہے اس کے، علی بخش، ہاں مولا بخش. مولا سے مراد اس کی کوئی بابا ہوتا ہے.
تو اس طرح سے ان کے شرکیہ نام رکھتا ہے اور بچوں کو ان کی طرف منسوب کر دیتا ہے، یہ بھی شرک کی شکل ہے۔ کبھی اس کے مال میں شریک ہو جاتا ہے کہ مال کو وہ شرکیات میں خرچ کرتا ہے، تو اس طرح سے اس کو شرک میں مبتلا شیطان کرتا ہے اور اس کی چیزوں میں شریک ہو جاتا ہے۔ کبھی بندے کے لیے وہ اس کو اپنا غلام اس اعتبار سے بناتا ہے کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں وہ شیطان کی مانتا ہے۔ آپ دیکھیے علاج کے لیے لوگ جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں کہ تم کو یہ بکری یا یہ مرغی ذبح کرنی پڑے گی، لیکن اس پر اللہ کا نام نہیں لینا، بسم اللہ واللہ اکبر نہیں بولنا، ویسی ذبح کرنا۔ وہ شیطان کے لیے چڑھاوا ہوتا ہے، وہ شیطان کے لیے چڑھاوا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے انسان کی چیزوں میں شریک ہو جاتا ہے، ذبیحہ میں شریک ہو جاتا ہے، اور کئی اور صورتیں ہیں جس میں وہ انسان کے ساتھ میں شریک ہو کر اس کو شرک میں مبتلا کرتا ہے اور اس کی چیزوں میں شریک ہوتا ہے۔ کھانے میں شریک ہو جاتا ہے، کیسے؟ جب بسم اللہ نہیں بولتا ہے تو اس کے کھانے میں بھی شریک ہو جاتا ہے۔ تو آدمی جب بسم اللہ نہیں بولتا ہے تو بولتا کھانے کا بھی انتظام ہو گیا آپ نے، تو کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ تو کھانے سے پہلے کیا کہنا چاہیے؟ بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ وعلی برکت اللہ ہم لوگوں کو نہیں ملا کسی حدیث میں، اگر کسی کو مل جائے تو بتائے۔ لیکن بعض لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تلاوت کر رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہاں پر ہے؟ قرآن پڑھنے سے پہلے۔ یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ اگر ہوتا یا کوئی کہے لیکن وہ بھی تو اچھا ہے نا، کیوں نہیں بول سکتے؟ اگر اچھا ہوتا، وہ اچھا ہے اپنی ذات میں، لیکن اس کا اچھا ہونا اس کی جگہ پر ہے۔ اگر یہ زیادہ مناسب ہوتا کھانے کے وقت میں تو سب سے پہلے کون کرتا ہے اس کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کو سکھاتے آپ؟ تو یعنی تیری عقل زیادہ چل رہی ہے۔ مناسب یہی ہے کہ جن کلمات کا اہتمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ہم انہی کلمات کے پابند رہیں۔ تو آپ نے صرف بسم اللہ پر اکتفا کیا تو ہم بھی اسی پر اکتفا کا مطلب کیا؟ اسی کو کافی سمجھیں، اپنی طرف سے اس میں ایڈ نہ کریں، اپنی طرف سے اس میں اضافہ نہ کریں۔ تو بسم اللہ صرف اتنا، اس کو کہتے ہیں تسمیہ، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو کہتے ہیں بسملہ۔ دونوں میں فرق ہوتا ہے، یاد رکھیں گے۔ بسملہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور تسمیہ یعنی بس بسم اللہ۔ تو حدیث میں جب سما آتا ہے تو سم اللہ، تو اس سے مراد بسم اللہ ہوتا ہے، بس۔ اسی لیے آپ نے حدیث میں کیا کہا؟ یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، اے بچے، اے لڑکے، اللہ کا نام لے کھاتے وقت، اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھا اور اپنے سامنے سے کھا، اپنے قریب سے کھا۔ یہ نہیں کہ آدمی دوسرے کی اس میں بھی جگہ پہ ہاتھ ڈال دے کھانے میں، ایک پلیٹ میں جب کھا رہے ہیں اپنے سامنے سے کھا۔ ہاں ٹھیک ہے، پلیٹ میں اگر کئی چیزیں ہوں تو آدمی یہاں وہاں ہاتھ ڈال سکتا ہے۔ ہاں ہماری پلیٹ تو ایسی ہوتی ہے نا، اس میں کھانا بھی رہے گا، اچار بھی رہے گا اس کے ساتھ میں اور سبزی ترکاری رہے گی، مٹھائی بھی رہے گی کبھی۔ تو اگر ایسا معاملہ ہے تو آدمی مختلف چیزیں اگر اس کی پلیٹ میں ہیں تو ان کے لینے کے لیے ہاتھ بڑھا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن دوسرے کے سامنے سے بوٹی اٹھا کے آپ اپنے زون میں رہیے، ہاں جو آپ کا زون ہے اسی میں سے کھائیے، دوسرے کے سامنے سے چھین کے مت کھائیے۔ تو قال قل اذا آپ نے فرمایا، یہ پوری دعا آپ نے سکھائی، اس کی حسن المسلم میں یہ میں سمجھتا ہوں دعا موجود ہے۔ آپ نے فرمایا قل اذا اصبحت واذا امسیت واذا اخذت مضجعک، جب تم صبح کرو پڑھو یہ دعا پڑھو، اور جب تم شام کرو یہ دعا پڑھو، اور جب تم اپنے بستر پر پہنچ جاؤ تب بھی یہ دعا پڑھو۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کب کے لیے پوچھا تھا؟ صبح شام،
آپ نے کہا صبح بھی پڑھو، شام بھی پڑھو، اور سوتے وقت جب بستر پر جاؤ تب بھی پڑھو۔ آپ نے ان کی ضرورت سے زائد بتایا، کیونکہ جب ضرورت کی چیز ہے تو آپ نے زائد بتایا ان کو۔ تو یہ بھی فتوی کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ سائل کی حاجت دیکھا جائے گا، نہ کہ صرف اس کا سوال ہے، اس کو اور کیا چاہیے یہ بھی عالم اور مفتی بتائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 3 وقت بتایا، یہ جو ذکر ہے یہ تینوں وقت میں پڑھا جائے گا۔ امام احمد، ابو داؤد اور ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ تو یہ سوتے وقت کا ذکر ہے۔ اب سونے کے بعد نیند میں برے خواب بھی آتے ہیں، آدمی گھبرا جاتا ہے، اور بچے بھی ہوتے ہیں، کبھی بچے بہت زیادہ ڈرتے ہیں خواب میں، عام طور سے ڈر کے اٹھتے ہیں، اور بڑوں کو بھی برے خواب آتے ہیں۔ تو اب بعض لوگوں کو بار بار آتے ہیں، کسی کو سانپ آ رہا ہے، کسی کو شیطان آ کے ڈراتا ہے، کسی کو کچھ اور، کھنڈر میں اکیلا راستہ ڈھونڈا، دروازہ نہیں مل رہا تو ڈر جاتا ہے انسان، اکیلا ہوں، چلا رہا، آواز ہی نہیں نکل رہی، بچاؤ بچاؤ بول رہا، آواز نہیں نکل رہی۔ بہت سارے لوگوں کو آتے ہیں، کوئی گرتا رہتا ہے اوپر سے، ہاں، اور نیچے زمین ہی نہیں آ رہی۔ مختلف قسم کے خواب آتے ہیں اور انسان گھبرا جاتا ہے، کبھی گھبرا کے اٹھ جاتا ہے، کبھی نہیں اٹھتا ہے۔ تو جس کو اس طرح سے پیش آئیں اس کے لیے بھی حدیث میں علاج بتایا گیا ہے۔ محمد ابن منقدر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، فشکا الیہ احاویل یراہا فی المنام، اور اس نے شکایت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اپنا مسئلہ بیان کیا، شکا الیہ، اپنی پریشانی بیان کی، احاویل یراہا فی المنام، کہ خواب میں وہ بھیانک چیزیں دیکھتا ہے، خواب میں وہ ڈراؤنی چیزیں دیکھتا ہے۔ فقال اذا اویت الی فراشک، آپ نے فرمایا جب تم اپنے بستر پر جاؤ، فقل، تو یوں کہو، اعوذ بکلمات اللہ التامہ، میں اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں، من غضبہ وعقابہ ومن شر عبادہ، اللہ کے غصے سے اور اللہ کی پکڑ سے، عقاب سے، سزا سے، ومن شر عبادہ، اور اللہ کے بندوں کے شر سے، اللہ کے غصے سے، اللہ کی، جب اللہ غصہ ہوتا ہے تو اللہ سزا بھی دیتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ غضب الگ ہیں اور عقاب الگ ہے۔ بعض لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے غضب کی تأویل میں کہا کہ اللہ کا غصہ ہونا سزا دینا ہے، لیکن یہ صحیح ہے نہیں، سزا غصے کا نتیجہ ہے، فی نفسہ ہی سزا نہیں ہے، غضب غضب ہے۔ اسی لیے یہاں آپ دیکھیے، من غضبہ و عقابہ، دونوں کو الگ کیا گیا ہے، کہ اللہ کے غصے سے اور اللہ کے عقاب سے۔ عقاب عاقب کہتے ہیں ایڑی کو، پیچھے والا حصہ، تو گناہ کے بعد جو اس کے کانسیکوینسز جس کو آپ کہتے ہیں، نتائج، تو اللہ کی سزا جو ہے برائی کا نتیجہ ہوتا ہے، اور اس کی طرف سے برائی کے بدلے میں اس کے بعد اللہ کی طرف سے جو پکڑ آتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عقاب۔ تو من غضبہ و عقابہ ومن شر عبادہ، اور بندوں کے شر سے، بندوں کی طرف سے جو بھی شر آتا ہے، چاہے وہ حسد کی شکل میں ہو، چاہے وہ غیبت ہو، چاہے وہ مار پیٹ ہو، چاہے وہ چوری، اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ ساری برائیاں جو بندے غلط کام کر کے نقصان پہنچاتے ہیں، اے اللہ میں ان سارے شر سے، اس سارے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ وَمِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ، اور شیاطین کے وسوسوں سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ حمزات، حمزاد نہیں، حمزات، حمزہ جو ہے، حمز کا معنی ہوتا ہے وسوسہ، تو میں شیاطین کے جتنے وسوسے ہیں ان وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ وَأَنْ يَحْضُرُونَ، اور اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ شیطان حاضر ہو جائیں، یعنی میرے پاس شیطان آ جائیں، شیطان مجھے دکھائی دے یا میرے قریب آئیں،
تو اے اللہ میں اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں. تو شیاطین کے حضور سے، ان کے آنے سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. تو ابن سنی نے عمل الیوم واللیلہ میں اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور الصحیحہ میں شیخ الالبانی کہتے ہیں مختلف شواہد کو جمع کرنے سے یہ حدیث صحیح ثابت ہوتی ہے، یعنی کئی روایات مل کر یہ صحت کے درجے کو پہنچتی ہے. تو اس سے بھی ایک دعا ہم کو معلوم ہوئی جو اس شخص کے لیے ہے جو رات میں اس کو برے برے خواب آتے ہوں. کب پڑھنا ہے؟ یہ سونے کے بعد پڑھنا ہے نا؟ ہاں، سونے سے پہلے پڑھنا ہے اس کو. نمبر 8، اسی طرح سے برے خوابوں کے بارے میں ایک اور دعا ہم کو ملتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الرؤیا الحسنۃ من اللہ فاذا راى احدكم ما يحب فلا يحدث به الا من يحب. اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. جیسے کوئی آدمی دیکھے نماز پڑھ رہا ہے وہ، یا کوئی حج کر رہا ہے، عمرہ کر رہا ہے، یا ذکر کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، یا کوئی اچھی بات دیکھے اپنے لیے جنت میں ہے، یا کچھ اس طرح کی بات دیکھے، دین کا علم حاصل کر رہا ہے، دینی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، تو اس طرح کی چیزیں کتاب پڑھ رہا ہے، قرآن کی تفسیر پڑھ رہا ہے، حدیث کی کتاب پڑھ رہا ہے، یا کوئی اور بات دیکھے کہ اس کو دنیا میں عزت مل رہی ہے، فرشتہ اس کی تعریف کر رہا ہے، کچھ اس طرح کی باتیں دیکھے آدمی، تو یہ اچھے خوابوں میں سے ہے. لیکن وہ بھی خواب جو ہوتا ہے وہ شخص سے متعلق ہوتا ہے، حالات کے اعتبار سے تعبیر بدلتی ہے، شخص کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے تعبیر بھی بدلتی ہے. اس لیے خالی تعبیر کی کتاب پڑھ کے اپنے لیے سے تعبیر نہیں لی جاتی ہے، وہ کنٹیکسچول ہوتی ہے، اس شخص سے اس کا تعلق ہوتا ہے. تو الرؤیا الحسنۃ من اللہ، اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. فاذا راى احدكم ما يحب فلا يحدث به الا من يحب. جب تم میں سے کوئی شخص کوئی اچھا خواب دیکھے، کوئی اچھا خواب دیکھے تو وہ اسے ایسے ہی شخص کے سامنے بیان کریں جو اس سے واقعی محبت رکھتا ہو. آپ دیکھیں بعض اوقات خواب میں اللہ تعالیٰ مستقبل کی ترقی بیان کرتا ہے، یعنی بندے کو اشاروں میں بتایا جاتا ہے فیوچر میں اس کے لیے اچھا ہے، اور ایسا شخص جو اس سے محبت کرتا ہے اس خواب کو سن کر اللہ کا شکر کرے گا، اس کے لیے دعا دے گا، اس کے لیے خیر خواہ ہوگا. لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہوگا جو حسد کرنے والا ہو تو کیا کرے گا؟ روڑے رکاوٹیں اس کے لیے ڈالے گا. اس کی ایک مثال یوسف علیہ السلام ہے. جب انہوں نے اچھا خواب دیکھا، انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، ستارے سیارے مجھے کیا کر رہے ہیں؟ سجدہ کر رہے ہیں. تو والد صاحب نے کیا کہا؟ ہاں ماشاءاللہ بہت اچھا خواب ہے، سب کو بیان کرو. نہیں، کہا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اے میرے بیٹے اپنے بھائیوں سے اپنا خواب بیان مت کرنا. کیوں؟ فیکیدوا لک کیدا، اگر تم ان کے سامنے یہ خواب بیان کرو گی جو تمہاری ترقی والا ہیں تو کیا کریں گے؟ وہ تمہارے خلاف سازش کریں گے. ان الشیطان لکم، ان الشیطان کیا ہے آیت؟ عدو مبین. لکم ہے اس میں، ہے کہ نہیں؟ ہاں، ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تم لوگوں کا کیا ہے؟ دشمن ہے. تو یہاں بھی دیکھیے شیطان کا ذکر آ رہا ہے کہ انسان اچھا خواب جب دیکھتا ہے اور عام لوگوں میں اس کو بیان کرتا ہے تو کچھ چاہنے والے ہوں گے اور کچھ اس کے دشمن ہوں گے. تو اس کی مستقبل کی ترقی کے امکانات میں وہ روڑے رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کریں گے. تو چاہے خواب ہو یا پلان ہو، چاہے خواب سوتے والا ہو یا جاگتے والا ہو. جاگتے والا بھی ہوتا ہے نا، میرا خواب ہے کہ میں یہ کام کروں گا، ہاں فلانی بزنس سوچ رہا ہوں میں ایسا کروں گا، یا دینی اعتبار سے کچھ کروں گا یا دنیوی اعتبار سے کروں گا، میرا خواب ہے، میرا ایک گول ہے، میرا مقصد ہے. بعض اوقات ظاہری اعتبار سے بھی خواب کے باہر کی چیز میں بھی انسان کے کچھ خواب ہوتے ہیں، اس کو آدمی کو ایسے لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے جو اس کی خیر خواہ نہیں ہے.
اس کے لیے وہ رکاوٹیں ڈال کر اس کو ناکام کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. لہٰذا انسان اپنے مقاصد کو ایسے لوگوں کے سامنے بیان کرے جو خیر خواہ ہوں اور امانت دار ہوں. خیر خواہ ہوں لیکن بیوقوف بھی نہ ہو کہ تو بیان نہیں کیا، وہ سارے گاؤں میں بیان کر دیا. تو ایسے لوگ ہونا چاہیے جس کے خیر خواہ ہوں. تو یہاں آپ دیکھیں کہا کہ اچھا خواب جب دیکھیں تو کیا کریں. دیکھیے ایک ایک حدیث میں کتنی ساری باتیں ہوتی ہیں. ہم لوگ پڑھ رہے ہیں شیطان کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور اس سے پناہ کے راستے، لیکن بہت سارے اصول حدیثوں میں ہم کو ملتے ہیں زندگی کے. تو کہا کہ تم ایسے ہی شخص سے بیان کرے تم ایسے ہی شخص سے اپنا خواب بیان کرو جو تم سے محبت رکھتا ہے. فلا يحدث به الا من يحب. کسی ایسے شخص کے سامنے خواب بیان نہ کرے جو اس سے محبت نہیں رکھتا ہے. وَإِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ. اور اگر وہ خواب میں کوئی ایسی چیز دیکھے جو ناپسندیدہ ہو یا تکلیف دینے والی ہو، برا خواب دیکھے، فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ. تو برا خواب دیکھ کر آدمی کیا کریں؟ اللہ کی پناہ طلب کریں اس خواب کے شر سے اور شیطان کے شر سے. دو چیزیں. کون سی چیزیں؟ ایک اس خواب کے شر سے اور دوسرے شیطان کے شر سے. کیونکہ اکثر برے خواب دکھانے والا کون ہوتا ہے؟ شیطان. کچھ خواب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. حدیث میں آیا کہ خواب کی 3 قسمیں. ایک اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، دوسرا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور تیسرا آدمی کے دل میں جو چل رہا ہوتا ہے وہی آتا ہے. تو آدمی کوئی چیز سوچتا ہے دن بھر، وہی اس کے دل میں آتا ہے. تو دن بھر جو اس کے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے اکثر، یا ماضی میں جو چیزیں اس کے دماغ میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں وہی واپس سے خواب میں آ جاتی ہے. تو خیالات جو انسان کے ہوتے ہیں، پراگندہ خیالات، سب کانشیس مائنڈ میں جو چیزیں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں بعض اوقات خواب میں وہی آ جاتی ہیں. اور ایک خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور ایک شیطان کی طرف سے. شیطان کی طرف سے آتا ہے کیوں؟ تاکہ بندے کو پریشان کرے، اس کو دکھی کرے، اس کو ڈسٹرب کرے. تو خواب میں آ کے اس کو ستاتا ہے. وہ جب شیطان دیکھتا ہے کہ میرا بس اس پہ کچھ چل نہیں رہا ہے، تو جاگتے میں تو اس کو بھٹکا نہیں پا رہا ہوں میں، تو کیا کرتا ہے؟ اس کو نیند میں آ کے ستاتا ہے. اور جب صبح اٹھتا ہے تو تکلیف کے ساتھ اٹھتا ہے اور دن بھر پریشان رہتا ہے. تو شیطان بعض اوقات اس طرح سے نیک بندوں کو ستانے کی کوشش کرتا ہے. اور وہ کبھی کبھی یعنی بیوی شوہر کے تعلقات خراب کرنے کے لیے کرتا ہے، کبھی دوستوں میں تعلقات خراب کرنے کے لیے کرتا ہے. جیسے خواب میں دکھائے گا کہ بیوی اس سے دور جا رہی ہے یا بیوی اس کے خلاف سازش کر رہی ہے، اور یہ بار بار کچھ تو ہے ایسا دماغ میں اس کے ڈال دیا. کبھی کسی دوست کے بارے میں ڈالے گا، کبھی رشتہ دار کے بارے میں ڈالے گا. تو اس طرح سے تعلقات خراب کرنے کے لیے بھی شیطان ایسا کرتا ہے. شیطان کا سب سے بڑا مقصود شرک کے بعد اگر کوئی ہوتا ہے تو یہ تھا کہ بیوی شوہر میں کیا کریں. اسی لیے آپ دیکھیں جب وہ تخت ڈالے بیٹھتا ہے سمندر پر، اس کی جتنے بھی چیلے چپاٹے ہوتے ہیں، جتنے بھی اس کے ورکر ہوتے ہیں، اس کی فیڈریشن کی جتنے ممبر ہیں، وہ جا کے سارا کام کر کے واپس آ کے اس کو بتاتے ہیں. اور جب بتاتے ہیں وہ کہتا کچھ بھی نہیں. وہ کہتا میں نے ایسا کیا صاحب، وہ کچھ بھی نہیں کیا تم نے، وہ ایسا کیا نہیں. کوئی آ کے جب کہتا ہے کہ میں نے بیوی شوہر کے درمیان تفریق ڈال دی، تو اٹھ کے اس کو گلے لگاتا، کہتا انت تو ہے جس نے بڑا کام کیا ہے، تو نے بڑا کام کیا ہے. تو بابل میں جو جادو تھا اس میں بھی یہی تھا کہ وہ سیکھ کے کیا کرتے تھے؟ بیوی شوہر میں تفریق ڈلواتے تھے. تو جادو کی ایک بدترین قسموں میں سے یہ ہے کہ بیوی شوہر میں تفریق ڈالنا، کیونکہ یہ اگر ہو جائے تو سماج کے بگڑنے میں دیر نہیں لگتی ہے. نکاح کا بندھن اگر اس میں بگاڑ آ جائے تو اولاد بگڑے گی، سماج بگڑے گا، آپس میں ان میں بگاڑ آئے گا. سماج کے اندر زنا سے لے کر ساری برائیاں پیدا ہوں گی، تو سماج کا ڈھانچہ ہی خراب ہو جائے گا. سائیکولوجیکل ایشو پیدا ہو جائیں گے، سارے پرابلم شروع ہو جاتے اس کے بعد. تو شیطان کوشش کرتا ہے یہ. تو خواب میں آ کے ایسی چیزیں دکھائے گا کہ دن بھر آدمی کنفیوژن میں رہے گا یا دکھی رہے گا، یا ڈراونے خواب لائے گا اور اس کو ستائے گا.
کہ وہ اس کی نیند بھی صحیح نہیں ہوئی، روزانہ نیند جب صحیح نہیں ہو رہی تو دن میں کام بھی صحیح نہیں ہو رہا اس کا، تو آدمی پریشان رہتا ہے. تو اس کو پریشان ہی رکھو. اس کے لیے بھی نیک لوگوں کو اکثر ویسا کرتا ہے. یا بعض اوقات ایسا کرتا ہے کہ ایسے خواب آتے ہیں تو آدمی سوچتا ہے بابا روز ایسے خواب آتے ہیں، مجھ کو کیا کروں میں. ہاں تو بابا کے پاس جاتا آدمی کہ کچھ تو ہے کہ ایک ہی خواب بار بار آتا مجھ کو. بابا بھی ہاں چل کے آیا ہے، اس کا تھوڑا اکرام کرنا چاہیے. تو اس کی اچھا کسٹمر اس کو مل جاتا ہے اور پھر اس کو دھوکے دے کر غلط کام کرواتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جب ایسا کوئی خواب آدمی دیکھے تو آپ نے فرمایا فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ، وہ اللہ کی پناہ مانگے دو چیزوں سے. ایک اس خواب کے شر سے، من شرها، الرؤیا اس کے شر سے، مؤنث ہے یہ، من شرها، ومن شر شیطان، اور شیطان کے شر سے کہ کہیں اس خواب کا غلط فائدہ اٹھا کر شیطان اور برائیوں میں مبتلا نہ کر دے. اور بہت ممکن ہے یہ برا خواب شیطان ہی کی طرف سے ہو، تو میں اس کے شر سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ فیوچر میں بھی وہ کچھ نہ کرے. یہ خواب تو آ گیا، آئندہ بھی آ سکتے ہیں، تو شیطان سے بھی مجھ کو بچنا ہے تاکہ ایسے خواب وہ دکھائے ہی نہیں. وَلْيَتْفِلْ ثَلَاثًا، اور 3 بار تھتکارے، 3 بار تھتکار دے. وَلَا يُحَدِّثْ بِهَا أَحَدًا، اور وہ خواب کسی کو بیان نہ کرے. فَإِنَّهَا لَن تَضُرَّهُ، اس لیے کہ وہ خواب اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. خواب ہے، خواب سے کچھ نہیں ہوتا. خواب کے بعد جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس سے گڑبڑ ہوتی ہے. تو خواب کی حد تک ہوتا ہے، اس سے کچھ ہوتا نہیں ہے. تو کسی سے بیان نہ کرے، اور بیان کرتا بھی ہے تو استفتاء کے لیے کسی عالم سے پوچھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. جسے بادشاہ نے برا خواب بھی دکھائی دیا اس کو، یوسف علیہ السلام سے پوچھا تو پریپریشن میں آسانی ہو گئی. لیکن ہر آدمی کو بیان کرنا چاہیے نہیں، ایسے ہی آدمی سے بیان کرنا چاہیے جو خیر خواہ ہو، سمجھدار ہو. 2 صفات حدیث میں آئی ہیں اس کے لیے. کیا ہونا چاہیے؟ بھلا چاہنے والا، آپ کا بھلا چاہنے والا ہونا چاہیے. اور دوسرا کیا ہونا چاہیے؟ ناٹ بیوقوف، سمجھدار ہونا چاہیے. کیونکہ بیوقوف آدمی کیا کر سکتا ہے؟ نقصان آپ کا کر سکتا ہے. وہ اپنا بھی کرتا ہے، آپ کا بھی کرے گا. تو فلا يحدث ولا يحدث بها احدا فانها لن تضره، کسی سے وہ خواب بیان نہ کرے، اس لیے کہ وہ خواب اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے نہیں. فی نفسی ہی خواب نقصان نہیں پہنچائے گا. تو یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تعوذ برے خواب دیکھنے والے کے لیے بھی ہے. جیسے رات میں نیند کھل گئی، بعض اوقات برے خواب میں آدمی گھبرا کے اٹھ جاتا ہے ایک دم، تو اس وقت کیا کرے گا؟ اس وقت میں وہ 3 مرتبہ تھتکارے گا، اللہ کی پناہ مانگے گا اور 3 مرتبہ تھتکار دے گا بس. اور صبح اٹھ کے پورے گاؤں میں بیان نہ کرے. ہاں. اسی طرح سے اللہ کی پناہ مانگنے کا بہت ضروری اور مناسب وقت ہے جب آدمی کو غصہ آئے. جب آدمی کو غصہ آئے. سلیمان ابن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں استب رجلان عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، 2 شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس ان کی تو میں ہو گئی، ایک دوسرے کو برا کہنے لگ گئے. وَنَحْنُ عِنْدَهُ جُلُوس، اور اس وقت میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. وَأَحَدُهُمَا يَسُبُّ صَاحِبَهُ مُغْضَبًا قَدْ احمر وجهه، اور ایک شخص دوسرے کو برا بول رہا تھا. اس یعنی سبّ کا مطلب ہوتا ہے گالی دینا، لیکن سبّ میں گالی کا مطلب ہمارے یہاں جیسے بری باتیں ایک دم گندی گالیاں ہوتی ویسا نہیں. برا کسی کو بولے وہ بھی گالی میں شمار ہوتا ہے، کہ کسی کے اوپر تنقید ایسے انداز میں کرنا جس سے اس کی عزت خراب ہو، اس کو چھوٹا دکھانا، اس طرح کی بات ہو، اس کو بھی سبّ کہتے ہیں. وَأَحَدُهُمَا يَسُبُّ صَاحِبَهُ، ان میں سے ایک اپنے ساتھی کو برا کہہ رہا تھا. مغضباً، اور جس کو وہ باتیں سنا رہا تھا وہ غصے میں آ گیا تھا. قد احمر وجهه، اور اس کا چہرہ بالکل غصے سے تمتما رہا تھا، غصے سے ایک دم سرخ ہو گیا تھا، لال ہو گیا تھا.
جب آدمی غصہ ہوتا ہے تو چہرہ ایک دم اس کا بدل جاتا ہے. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی لأعلم کلمۃ لو قالها لذهب عنه ما یجد. اگر یہ شخص جو غصہ ہو رہا ہے سامنے والے کی باتوں کی وجہ سے، میں ایک کلمہ ایسا جانتا ہوں، ایک جملہ، ایک بات ایسی جانتا ہوں کہ اگر یہ غصے میں آدمی یہ کہہ دے تو جو حالت اس کی بنی ہوئی ہے وہ حالت چلی جائے گی، غصے سے ابھی پھٹنے میں مطلب. تو یہ جو اس کی کنڈیشن ہوئی ہے یہ کنڈیشن چلی جائے گی اگر وہ کلمہ کہے. لو قال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بس کاش کہ وہ اتنا کہہ دے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان مرجوم کے مقابلے میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں. بس اتنا اگر وہ کہہ دے تو اس کا غصہ چلا جائے گا. غصے میں جو بھرا ہوا ہے ابھی پھٹنے میں بس ہے، یہ جو حالت اس کی بنی ہوئی ہے یہ حالت چلی جائے گی. کیوں؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے غصے میں کہیں نہ کہیں شیطان کا دخل ہوتا ہے، اور غصے میں آ کے آدمی جو کچھ کرنے والا ہے اکثر اس موقع کا فائدہ اٹھا کے شیطان اس سے وہ کام کروا دیتا ہے جو نہیں کرنا چاہیے. غصے میں انسان ایک دم ولنریبل ہوتا ہے، اس کی کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ وہ آٹو پائلٹ میں چلا جاتا، وہ کیا کرے گا معلوم نہیں، وہ سوچ سمجھ جو ہے اس کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، اور آدمی بعض اوقات ایسا قدم اٹھاتا ہے کہ بعد میں پچھتاتا ہے. تو غصے کے وقت میں شیطان انسان سے غلط بات کروا دیتا ہے یا غلط کام کروا دیتا ہے. کبھی دینی نقصان ہوتا ہے، کفریہ کلمات نکل جاتے زبان سے، غصہ ہو کے آدمی کفریہ کلمات کہہ دیتا ہے، اللہ ہی کو دوش دینے لگتا ہے، نقصان ہو گیا اس کا، جواب نہیں ملا، ہاں بزنس میں نقصان ہو گیا، کسی کی موت ہو گئی، غصہ ہو جاتا ہے. اور غصہ کس پر نکالتا ہے؟ اللہ پر. اللہ کے بارے میں کچھ بھی بول دیتا ہے، اللہ نے میرا اچھا نہیں کیا. کفریہ کلمات زبان سے نکل جاتے ہیں غصے میں. یا غصے میں آ کے اگر کسی اور گھر میں بیوی سے جھگڑا ہو گیا، یا اولاد نے کچھ غلطی کر دی، یا کسی دوست سے یا کسی اجنبی سے کچھ معاملہ بگڑ گیا، غصے میں آ کے بعض اوقات آدمی اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ مار بھی ڈالتا ہے اس کو، یا کبھی اپنا نقصان کر لیتا ہے، اپنے کو پیٹ لیتا ہے، اور دواخانے میں جانا پڑتا. پھر کس نے مارا آپ کو؟ ڈاکٹر پوچھتا تو میں نہیں مارا. کون مارا تیرے کو بھائی؟ تو غصے میں اتنا آیا تھا کہ میں نے پیٹ لیا. بیوی بات سنی نہیں تھی، اس کو چپ بٹھانے کے لیے بولتا رہا، چپ ہو جا چپ ہو جا چپ ہو جا، نہیں ہوئی تو میں نے اپنے آپ کو ہی مار لیا. بعض اوقات چیزوں کا نقصان آدمی کر دیتا ہے، موبائل پٹک دیا، ہاں دروازے پر مار دیا، کانچ شیشہ پھوڑ دیا، پھر ہاتھ پھٹ گیا پورا. کتنے لوگ ہیں غصے میں آ کے اس طرح کا کام کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں غصے میں انسان جان و مال کا نقصان کرتا ہے، یا کبھی تعلقات کا نقصان ہوتا ہے. کبھی طلاق دے دیتا بیوی کو چھوٹی سی بات پر، غصہ ہو گیا بیوی سے، چائے بنا کے نہیں دی، کھانا گرم کر کے نہیں دی، یا بات میں بات بڑھ گئی اور طلاق دے دیتا بیوی کو، اور ایک بھی نہیں دیتا. جب دینا ہے تو پورا دے دو، پورا کوٹا خالی کر دیتا ہے، پوری 3 گولیاں مار دیتا اس کو. 3 طلاق، جبکہ وہ خود مان رہا ہوتا ہے کہ 3 طلاق 3 ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں. بعد میں پھر اہل حدیث علماء کے پاس آتا ہو، میں نے 3 ایک ساتھ دیا، ایک ہوتے کہ 3 ہوتے، وہ فقہی مسئلہ الگ ہے. لیکن وہ جان رہا ہے کہ 3 طلاق مانے جاتے ہیں، پھر بھی 3 طلاق دے دیتا ہے، سوچتا نہیں ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ نقصان کی، اور اکثر غصے میں اٹھایا ہوا قدم ندامت تک لے جاتا ہے. آدمی بعد میں کیا کرتا ہے؟ اس پہ پچھتاتا. لیکن سوری بولنے سے واپس سے ریسیٹ ہوتا؟ تعلقات صحیح ہو جاتے؟ نہیں ہوتے. غصے میں آ کے جو بول دیتا آدمی، غصے میں آ کے جو کر دیتا آدمی، تو اس سے نقصان ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ایسے وقت میں کہنے کا جملہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو جب بھی ہم کو غصہ آئے ہم کیا کریں؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہیں تو شیطان کا جو بھی اثر ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ ہٹ جائے گا، کم ہو جائے گا یا ختم ہو جائے گا۔ اور بہت اچھی چیز یہ بھی ہے کہ اگر آرگیومنٹ ہو رہا ہے کچھ تو آدمی کیا کرے؟ جگہ چھوڑ دے، تھوڑی دیر کے لیے ٹہل کے آئے، باہر ٹہل کے آئے، مسجد میں چلا جائے یا گارڈن میں ٹہل کے آئے اگر کالونی میں ہے یا کہیں بھی، تو یا دوستوں کے ساتھ جا کے بیٹھ جائے کہیں باہر، تو اسی جگہ کو پکڑ کے نہ رہے جہاں پر گڑبڑ ہو رہی ہے، کیونکہ چانسز یہ ہیں کہ آدمی اور کچھ غلط بول دے گا یا کچھ کرے گا۔ جگہ چھوڑ دینا چاہیے، پانی پینا چاہیے، جو بھی اس طرح کے ذرائع ہیں، بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، یہ سارے اسباب ہیں جو غصے میں انسان کو کرنے چاہیے تاکہ وہ نقصان نہ کرے۔ نمبر 10، نظر بد اور جنات سے حفاظت کا رقیہ۔ رقیہ نہیں ہے، بعض لوگ فون کرتے کچھ رقیہ ہو تو بتائیے، رقیہ نہیں ہے پیارے، یہ رقیہ ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رقیہ۔ تو رقیہ ان کلمات کو کہتے ہیں جن کے ذریعے انسان اللہ کی حفاظت طلب کرتا ہے اور کسی مریض کے علاج کے لیے وہ کلمات اس پر پڑھتا ہے تاکہ اللہ اس کو شفا دے، اس کو رقیہ کہتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعوذ الحسن والحسین، اس کے ترجمے نے بہت سارے لوگوں کو دھوکے میں ڈالا ہے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعوذ، عربی زبان میں اگر اس کا عربی زبان کا ایک طریقہ ہوتا ہے الفاظ سے الفاظ نکالنے کا، عوذ یعوذ تعویذا، عوذ ہوتا ہے کسی کے لیے اللہ کی پناہ طلب کرنا، ایسے کلمات اس پر پڑھنا جس سے اسے اللہ کی پناہ ملے۔ تو جب یہ اپنے لیے کیا جاتا ہے تو اس کو استعاذہ کہتے ہیں، کیونکہ استعاذہ میں اپنے لیے مانگنے کا پہلو ہے، استخارہ، استعاذہ، تو اس طرح کے جو الفاظ ہیں اس میں اپنے لیے مانگنا ہوتا ہے، اس لیے کہ تا اور سین اس میں آ رہا ہے، یہ عربی کے قاعدے ہیں، جب عربی سیکھیں گے تو آپ سیکھیے اس کو۔ تو استعاذہ اپنے لیے ہوتا ہے، لیکن عوذہ یہ دوسرے کے لیے ہو رہا ہے، تکرار اور شدت کا پہلو اس میں ہوتا ہے، عام طور سے دوسروں کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تو جب حسن اور حسین، یہ کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز ہیں، تو اپنے گھر میں بچے بیمار پڑتے یا ان کو ڈر کے اٹھتے یا کچھ پریشانی ہوتی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ نمک نہیں، ہمارے نانی اماں ایکسپرٹ رہتی اس میں، سب ہٹ جاؤ بولتی، پوری آ جاتی ہو، ہاں اب یہ میرا کام ہے، بچہ بہت رو رہا، بچہ بہت ڈر ڈر کے اٹھ رہا، کیا کرتی نانی؟ نمک لاؤ، اب نمک لے گئے، کیا پڑھتی معلوم نہیں، اور آتا بھی نہیں ہوگا اس کو کچھ پڑھنے، چپ پڑے جیسا کرتی ہوگی، سر سے لے کے پاؤں تک، سر سے لے کے پاؤں تک، سر سے لے کے پاؤں تک، اور پھر اس کو کیا کرتے ہیں؟ کہاں ڈالتے اس کو؟ سب کو معلوم ہے، ہاں سب وٹنس ہے اس کے، تو اس کو کیا کرتی ہے؟ آگ میں ڈالتی ہے، آگ میں ڈالنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ تڑ 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 بریک ہوتا ہے، وہ بولتی دیکھو، ہاں گول اچیوڈ، مشن اکمپلشڈ، کام ہو گیا۔ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں دیکھو کچھ تھا اس پہ اثر جو کیا ہو گیا؟ زائل ہو گیا۔ تو یہ کچھ اس طرح کی فضول باتیں ہیں۔ نمک کو آپ نانی پہ کر کے بھی ڈالیں گے بغیر کچھ پڑھے، ہاں 2 1 2 2 4 کر کے بھی ڈالیں گے آپ اگر اس کے اوپر، تبھی بھی ہونے والا ہی ہے۔ تو وہ نمک کی صفت ہے ایسی کہ وہ کرسٹل نہیں ہوتا ہے، وہ کرسٹل نہیں ہوتا ہے، وہ ٹیڑھا میڑھا ہوتا ہے اس طرح سے۔ آپ جو سائنس پڑھنا چاہتے ہو جا کے کیمسٹری پڑھو، تو وہ اس طرح سے ہی ٹوٹتا ہے، وہ اس کے اندر اس کی بناوٹ ہی ایسی ہوتی ہے کہ اس کو ہیٹ ملنے کے بعد وہ کراک ہوتا ہے، ایک دم غصے میں آ جاتا ہو، ٹوٹ جاتا ہو، چاہے وہ شیطان کا اثر ہو اس پہ یا نہ ہو، وہ ٹوٹنا ہی ٹوٹنا ہے۔ تو یہ سب علم کی کمی کی وجہ سے ہے۔ اب کسی نے مذاق میں کیا ہوگا تو سارے نانی لوگوں نے اس کو اپنا پروفیشن بنا لیا اور یہ چیز اپنا لی، یہ سب غلط باتیں ہیں۔ بچوں کو نظر لگے یا نظر سے بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہاں رقیہ کرنا چاہیے۔ کیا رقیہ کرنا چاہیے؟ رقیہ۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے لیے رقیہ کرتے تھے، ان کے لیے تعویذ کرتے تھے۔
تو بعض لوگوں نے یہ جو لفظ ہے یعوذ تعویذاً، تو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین کے لیے تعویذ کرتے تھے. دیکھو تعویذ کی دلیل بخاری مسلم میں ہے. یہاں تعویذ سے مراد تمیمہ نہیں ہے، تعویذ سے مراد ہے اللہ کی پناہ ان کے لیے مانگتے تھے، کیونکہ حدیث کے آگے جو بات آ رہی ہے اس کو واضح کرتی ہے کہ تعویذ کیسے کرتے تھے. کاغذ پہ کچھ لکھ کے گلے میں لٹکاتے تھے. اولا تو آپ امی تھے تو لکھنے کا سوال یہاں نہیں آتا ہے، اور اس میں گلے میں لٹکانے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، کسی روایت میں نہیں آیا کہ ان کے گلے میں کچھ ہوا کرتا تھا. تو کیا کیسے تعویذ کرتے تھے؟ وَيَقُولُ، اور آپ فرماتے تھے. کیا فرماتے تھے؟ دعا کے طور پر. آپ فرماتے تھے ان کو تلقین کے طور پر، ان اباکما کان یعوذ بہا اسماعیل و اسحاق، تمہارے باپ کے باپ کے باپ کے باپ کہاں؟ ابراہیم علیہ السلام، وہ بھی اپنے دونوں بیٹے کون؟ اسماعیل اور اسحاق، وہ بھی ان کے لیے تعویذ کرتے تھے، یعنی ان کے لیے رقیہ کرتے تھے، پناہ کے کلمات پڑھتے تھے. کیسے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ پڑھتے تھے، لکھ کے تعویذ بنا کے گلے میں ڈالتے تھے نہیں، بلکہ یہ پڑھتے تھے کیا؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ، میں اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں. کامل کلمات، اللہ کے کلام میں کوئی کمی یا عیب یا نقص نہیں ہے. اللہ کا کلام کیسا ہے؟ کامل. وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ تیرے رب کا کلام، تیرے رب کی بات سچائی اور عدل و انصاف کے اعتبار سے کمال کو پائے ہوئے ہے. اس میں کوئی ڈیفیکٹ ہے کہ کچھ باتیں سچی ہیں کچھ نہیں، ایسا ہے اللہ کی باتوں میں نہیں. اللہ کی بات ہر بات سچی، اور اللہ کے جو حکم ہیں اللہ کی باتوں میں ایک تو خبر ہوگی یا تو حکم ہوگا، یا تو خبر ہوگی یا تو طلب ہوگی. تو اس کے حکموں میں کوئی ظلم کی بات ہے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، تو نہ اللہ کے اقوال میں ظلم ہے نہ اللہ کے افعال میں ظلم ہے. تو اللہ کی کسی بات میں ظلم نہیں ہے، کوئی ایسا حکم اللہ نے نہیں دیا جس میں ظلم ہو. تو اللہ کا کلام یہ کامل ہے، چاہے خبر کے اعتبار سے ہو، چاہے امر کے یا نہیں کے اعتبار سے ہو، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں. اور ایسا بھی نہیں کہ اللہ نے بتانا چاہیے تھا اور کچھ بتایا نہیں، اللہ نے جو بتانا تھا سب کچھ بتا دیا. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا اعوذ بکلمات اللہ التامہ، میں اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں. کس سے؟ من کل شیطان وہامہ، ہر شیطان سے. معلوم ہے کہ شیاطین ایک ہیں؟ نہیں، شیطان بہت سارے ہیں، شیطان بہت ہیں، ایک نہیں ہے. ابلیس ایک ہے، ابلیس ایک ہے جو سردار ہے ان لوگوں کا، لیکن شیاطین بہت زیادہ ہیں، ایک کے علاوہ کئی شیطان ہیں. اور من کل شیطان وہامہ، ہامہ ایسے سارے جاندار جو ضرر پہنچاتے ہیں، سانپ، بچھو اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں. حوام اس کی جمع ہے. تو جتنے بھی ایسے یعنی جاندار ہوتے ہیں جو انسان کو ضرر پہنچاتے ہیں، سانپ، بچھو کی قسم کے جتنے بھی ہیں، ڈسنے والے، کاٹنے والے، یہ سارے کے سارے اس میں شامل ہوتے ہیں. تو ان تمام کے شر سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. وَمِن كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ، اور ہر لپٹ جانے والی، ضرر پہنچانے والی اور خلل پیدا کر دینے والی نظر سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. یہ ایک عنوان ہے جو ہمارا پینڈنگ ہے انشاءاللہ. نظر بد، تو نظر لگنا، آج کل پڑھے لکھے لوگ تھوڑا سا نظر کچھ نہیں ہوتی ہے، نظر لگتی ہے. اس کی کیا حقیقت ہے، اس کی کیا تفصیل ہے، انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. کیونکہ بعض لوگوں نے اس کا انکار بھی کر دیا کہ نظر نہیں لگتی ہے، مذاق بھی اڑایا اس کا. تو دین کا علم اگر آدمی کے پاس نہ ہو
اور عقل ہی اس کی کیپٹن ہو تو پھر نقصان ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے. اور پڑھے لکھے لوگوں میں جب آدمی بات کرنے لگتا ہے تو ان کو دیندار بنانے کی بجائے دیندار کو پڑھا لکھا بنانے کی کوشش کرتا ہے. ہاں، دین کے معاملے میں وہ پھر ان کی عقل کی رعایت کرتے ہوئے کمپرومائزز کرتا ہے اور بہت ساری چیزوں کا انکار کرتا ہے اس ڈر سے کہ وہ لوگ نہیں مانیں گے. تو یہ ان لوگوں کا مرض ہے جو پڑھے لکھوں میں دعوت کا کام کرتے ہیں اور یہ خود پہلے سے ٹھیک سے پڑھے ہوئے نہیں رہتے، دین کا علم کے پاس نہیں رہتا ہے اور دینی اعتبار سے بھی کچے رہتے ہیں. دیکھیے ہمارا مزاج یہ ہونا چاہیے، یہ دین ہے، لینا ہے لو، مت نہیں لینا مت لو. تمہاری پسند کی وجہ سے ہم دین میں چینج نہیں کریں گے کہ یہ کوئی کاؤنٹر ہے جس پہ آپ کی ڈیمانڈ کے حساب سے آپ کو کیک ملیں گے. دین دین ہے. دین کی دعوت دینے والوں کے لیے ایک بڑا فتنہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ ماننے والوں کی رعایت کرنے لگ جاتے ہیں اور پھر دین میں ترمیم کرنے لگتے ہیں، چاہے وہ ترمیم معنوی اعتبار سے ہو، ایکسپلینیشن میں تحریفات کرنے لگ جاتے ہیں. کبھی نہیں کرنا ایسا. یہ دین دین ہے، کوئی مانے نہ مانے، دین میں چینج آپ نہیں کر سکتے. تو نظر لگتی کہ نہیں لگتی، بولے سائنٹیفکلی پرووڈ نہیں ہے، سائنٹیفکلی پرووڈ نہیں ہے اور گریوٹی پرووڈ ہے، گریوٹی پرووڈ ہے. اور پیاز کاٹتے وقت میں آنکھ میں سے پانی نکلتا ہے، کس وجہ سے نکلا؟ وہ پرووڈ ہے، دکھ رہا کچھ بھی نہیں لیکن برابر مانتا ہے کیونکہ ہاں ڈاکٹر بتا رہے ہیں اس کو، پڑھے لکھے لوگ بتا رہے ہیں اس کو، اور نبی بتائے تو نہیں مانتا. لیکن پیاز کا اثر ہو رہا ہے آنکھ پہ. کون بولی پیاز بولی؟ کون بتایا تجھ کو؟ یا تجھ کو دکھائی دیا کیمرے میں، سی سی ٹی وی میں، ہاں پیاز کچھ تو کر کے اس کو آنکھ میں سے پانی نکالی. ہوتا ہے نا، چیزوں کے اس کے اثرات ہوتے ہیں اور سائنس اس کا انکار کرتا ہے نہیں. ٹھیک ہے، یہ نہیں ملا، اس کو ملے گا آج نہیں تو کل، اور نہیں بھی ملا تو کیا ہے، بہت ساری چیزیں غیبیات میں سے ہیں. ہم اس کو نبی کے ذریعے سے جان سکتے ہیں، سائنس کے ذریعے سے نہیں. اب سب سائنس کے ذریعے سے جانا تو پھر غیب کہاں رہا؟ ہو الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. ہمارے پاس ثابت شدہ چیزیں اتنی زیادہ ہیں کہ کچھ چیزیں چھپی ہوئی ہیں، ان کی بنیاد پر اس کا ماننا بہت آسان ہوتا ہے. بھائی اتنا سب کچھ بتا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ثابت شدہ ہے. اب جو چیزیں ہمارے سامنے نہیں آ پائیں ان کے چانسز سچ نکلنے کے زیادہ ہیں، اور ہم کو اس کے سہارے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہم کو سائنس کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے. سائنس کی اپنی ایک اہمیت ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے ہیں. یہ نہ سمجھیں کہ دین کے میدان میں آئے نا سائنس کا انکار کرنے کا رہتا نہیں. سائنس کی اہمیت کو ہم مانتے ہیں، لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ نبی کی سچائی کی بنیاد پر اس کی بات مانی جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ الصادق الامین، سچے اور امانت دار. اس زمانے میں تو سائنس نہیں تھا نا، تو کیا کرنا، انتظار کرنا نیوٹن آنے تک؟ تو کیا کریں گے بتائیے. اس زمانے کے لوگوں نے کس بنیاد پر مانا؟ اس امت کا سب سے بہترین طبقہ کون تھا؟ صحابہ. ان کے پاس نیوٹن آئنسٹائن تھے، سائنس تھا، لیبورٹری تھی ان کے پاس؟ نہیں. انہوں نے کس بنیاد پر مانا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ سچے تھے، امانت دار تھے. تو یہ بنیاد ہوتی ہے نبی کو ماننے کی، اصل بنیاد یہ ہوتی ہے. کیونکہ نبی خبریں دیتا ہے، وہ خبر دینے والا سچا ہونا چاہیے، اور اتنا سچا کہ کبھی جھوٹ نہیں بولا. ایسا آدمی جو بندوں کے، اسی لیے ہرقل نے کیا کہا تھا، وہ بندوں کے بارے میں اگر جھوٹ نہیں بولتے تو اللہ کے بارے میں کیسا بولیں گے؟ کہ ایک انسان لوگوں کے معاملات میں جھوٹ نہیں بولتا ہے تو اللہ کے معاملے میں کیسا جھوٹ بولے گا؟ تو اس بنیاد پر سچائی مانی جاتی ہے. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مانتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ تاریخ کی گواہی ہے آپ کے دشمن بھی آپ کو سچا مانتے تھے. وہ آپ کی خبر کی وجہ سے آپ کو جھٹلاتے تھے، آپ کی شخصیت کی وجہ سے نہیں. میرا جملہ یاد رکھیے، وہ نہیں کہتے تھے آدمی صحیح نہیں ہے اس لیے اس کی بات مت مانو، ایسا نہیں کرتے تھے. آدمی صحیح ہے لیکن یہ بات ہے نا، یہ جھوٹ بات ہے. اسی لیے پھر ان کے پاس آپشنل
کلیمز بھی تھے شاید جادو ہو گیا اس کے اوپر, شاید دیوانہ ہو گیا یہ, تو اس لیے وہ ایسا کرتے تھے. ورنہ سب کے سب اتفاق ہوتا یہ جھوٹا آدمی اس کی بات نہیں ماننے کا, ایسا نہیں ہوتا تھا. وہ کنفیوژن میں کیوں تھے, اتنا صحیح آدمی یہ بات کیسی بول رہا ہے, تو کوئی جادوگر بولتا تھا, کوئی کاہن بولتا تھا, کوئی کچھ اور بولتا تھا, کوئی شاعر بولتا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں چاہے ہماری عقل میں آئیں یا نہ آئیں, ہم کو ماننا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ وہ غیبیات میں سے اور دین کا حاصل ہی ہے. دین میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے امتحان کے طور پر ہم کو بولی گئی ہے, مانو, نہیں دکھتا نا پھر بھی ماننا پڑے گا تم کو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ دین اندھ شردھا پہ قائم ہے. دین کی بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو پڑھے لکھے لوگوں کو تسکین کے لیے, دیکھو سائنٹیفکلی یہ پروڈ ہے, قرآن میں ایسا ہے, ایسا ہے, حدیث میں ایسا ہے, دیکھو ثابت ہے یہ چیزیں, تو بہت ساری چیزیں ثابت ہیں. تو تمہارے دل کی تسلی کے لیے دیکھو پروو ہوا نا. اب یہ چیزیں ایسی ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دکھائی نہیں دے رہی ہم کو, تو تمہارا ٹیسٹ یہ ہے کہ تم مانو گے کہ نہیں مانو گے. اور کیا سائنٹیفک تھیریز میں ایسا نہیں ہوتا, 11 میں سے 10 چیزیں ثابت ہو رہی تو کیا کرتے ہیں اس کو, زیادہ چانسز اس کے ہیں تو اس کو تھیوری کا نام دیتے ہیں کہ اس کی تھیوری یہ ہے کہ اس کے حساب سے یہ, بعد میں وہ چیلنج بھی ہوتی ہے. تو زیادہ تر دلیلیں جس کے فیور میں جا رہی ہوں تو اس کو بھی تسلیم کیا جاتا ہے. سائنس میں بھی ایسا ہوتا ہے. اب یہ اس کا ٹائم نہیں ہمارا کہ ہم کیسے کس بنیاد پر سائنسداں اپنی نتائج اخذ کرتے ہیں. وہ بھی اتنا کانکریٹ نہیں رہتا, وہ بھی اتنا کانکریٹ نہیں رہتا کہ دیکھ کے مانا ہے پروٹون ہے, نیوٹرون ہے, الیکٹران ہے, فوٹون ہے, سب اتنا دیکھ کے نہیں مانتے. ان کے پاس بھی قرائن ہوتے ہیں, اس کی بنیاد پر وہ نتیجے پر پہنچتے ہیں. تو لوگ اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ جیسے سائنس ایک دم کانکریٹ چیز ہے اور ایک دم سب کچھ دیکھ بھال کے مانا گیا ہے. ایسا نہیں رہتا ہے. اس کی اپنی کریڈیبلٹی ہے, اس کی ایک اپنی اہمیت ہے, لیکن اس کی لمیٹیشنز بھی ہیں. اور وہاں بھی ویسا ہی کنجیکچر ہے, ویسا ہی کنجیکچر ہے جس کو وہ دین کے بارے میں بولتے ہیں. دین میں کنجیکچر نہیں ہے, دین میں تخیل نہیں ہے, دین میں نبی کی خبر ہے. بس دین میں نبی کی خبر ہے, آپ نے بتایا ہم کو ماننا ہے, چاہے وہ قرآن کی بات ہو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو. تو نظر بد کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ سب وہم کی چیزیں ہیں, نہیں رہتا ایسا کچھ بھی ہے, کیسا ہوتا ہم کو نہیں معلوم, نظر لگتی ہے. اچھا ہم بولتے ہیں نا دشمن کی نظر نہ لگے, نظر صرف دشمن کی نہیں لگتی, دوست کی بھی لگ سکتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا, دوست کی نظر دوست کو لگی. کبھی کبھی ماں باپ کی اپنی اولاد کو لگتی, ماں باپ دیکھ رہے ہیں بچہ بہت باتیں ایسی کر رہا ہے, بڑوں کی جیسی باتیں کر رہا ہے, اتنا چھوٹا ہو کے, ایک دم جو تعجب جو ہوتا ہے, بعض اوقات ماں باپ کی نظر لگ جاتی ہے اس کو, کسی کی بھی لگ سکتی ہے. صرف دشمن کی نظر نہیں لگتی ہے, دوست کی بھی لگ سکتی ہے, محبت کرنے والے کی بھی لگتی ہے. اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ نمک. اس سے بچنے کے لیے آسان راستہ یہ ہے کہ ہم اس کو برکت کی دعا دیں جب بھی ہم کو اس پر تعجب ہو, جو کرتے ہیں نا ہم لوگ, کتنا اچھا, تو اس وقت میں کیا کرنا, اس کو برکت کی دعا دینا. کوئی بچہ ہے نا, دیکھو کتنا قرآن پڑھا, دیکھو کیسے حدیث بیان کرا, اور دیکھو کیسا باتیں کر رہا ہے, دیکھو کتنا خوبصورت لگ رہا ہے. جب بھی آپ کو اس طرح سے ہو ایک دم, تو آپ کیا کریں اس وقت میں, بارک اللہ فیک. کیا کہیں گے؟ بعض لوگ بارک اللہ فی ہی کہتے سامنے والے کو, فی ہی نہیں, وہ سامنے والے کے لیے کاف آئے گا, بارک اللہ فی کا. عورت ہو تو فی کی, اور اگر کسی اور کے لیے ہو تو کیا کہیں گے, فی ہی. اور اگر بچی ہو تو فی ہا. کیا ہوا, 4 ہی تو ہے نا, کیا مسئلہ ہے آپ کے لیے. لیکن اگر آپ فیک کریں گے تو مسئلہ نہیں, فی کی بھی اور فی کا بھی کرنے کی ضرورت آپ کو نہیں. فیک پہ رک گئے آپ تو دونوں کے لیے ہو سکتا ہے, وہ مرد ہو عورت ہو. اللہ تجھ کو برکت سے نوازے. تو یہ کسی میں بھی کوئی خیر آپ دیکھیں, اس کے لیے جب آپ دعا دیں تو بارک اللہ فیک آپ کہیں گے. اب پوری فیملی کے لیے دعا دینا برکت کی, تو آپ کیا بولیں گے, بارک اللہ فیکم. تم سب میں, یہ عربی زبان ہے اور بہت عمدہ زبان ہے, سیکھنا چاہیے اس کو.
تو اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، ہر لگنے والی ضرر رساں بری نظر سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے۔ امام البخاری نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو بچوں کو جو نظر لگتی ہے تو بچوں کو نظر سے بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یہ دعا یاد کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے کس کو یاد کرانا چاہیے؟ نانی اماں کو، نانی دادی، ان کو یاد کرا دینا۔ تو یہ دعا پڑھنے سے بچوں کی حفاظت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے حفاظت عطا کرتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتعوذ من الجان وعین الانسان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنات سے اور لوگوں کی نظر سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔ حتی نزلت المعوذتان، یہاں تک کہ معوذتان یا معوذتان وہ صورتیں جن میں اعوذ ہے، کون سی ہے وہ صورتیں؟ آخر کی دو صورتیں کون سی ہیں؟ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ جو دو صورتیں ہیں ان کو المعوذتان یا المعوذتان کہتے ہیں۔ فلما نزلتا، جب یہ دو صورتیں نازل ہوئیں، اخذ بہما وترک ما سواہما، جب یہ دو صورتیں نازل ہوئیں تو آپ نے انہی کا اہتمام شروع کر دیا اور اس کے علاوہ جتنی دعائیں وغیرہ تھی سب چھوڑ دیا۔ تو اللہ کی پناہ نظر بد سے مانگنے کے لیے، شیطان سے مانگنے کے لیے یہ دو صورتیں بھی ہیں، اور اس کا ایک عمل یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ سورۃ الاخلاص کو بھی جوڑ دیتے تھے۔ رات میں جب آپ بستر پر جاتے تو آپ 3 مرتبہ یہ 3 صورتیں پڑھتے، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھتے، جو لعاب منہ میں جمع ہو جاتا پھٹکارتے تھے، کہاں؟ ہتھیلی میں، اور پھر چہرہ، سر، پورا آگے پیچھے، پورا پاؤں تک، جہاں تک ہاتھ جاتا سارا ہاتھ پھیرتے تھے، پھر واپس سے پڑھتے قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، پھر واپس سے تھتکارتے، پھر چہرہ آگے پیچھے سارے بدن پر، پھر تیسری مرتبہ بھی یہی کرتے ہیں، پڑھنا، تھتکارنا، ہاتھ پھیرنا۔ یہ جادو سے، جن سے، ہر قسم کے شر سے بچنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا عمل ہے، خود کا عمل ہے۔ تو یہ آپ پوری زندگی اس کو کرتے رہے آخر تک۔ آخر میں جب آپ بیمار ہوئے تو حضرت عائشہ آپ کے لیے کرتی تھی، تو یہ یعنی آپ کے ہاتھ پہ ہی کر کے کرتی تھی۔ تو یہ جو عمل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو روزانہ رات میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ تمام قسم کے شرور سے ہم بچیں۔ اور صورتوں کا آپ ترجمہ دیکھیں، سارا اس میں آ جاتا ہے، شیطان سے لے کے ہر، من شر ما خلق، کیا بچا؟ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جسے تو نے پیدا کیا ہے، کیا بچا اس میں؟ سانپ، بچھو، گدھے گھوڑے سب آ گئے اس میں، ہر شیطان سے لے کے سب کچھ آ جاتا ہے اس میں۔ تو تمام چیزوں کے شر سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، جتنی بھی چیزیں شر پہنچانے والی ہیں ان ساروں کے شر سے، جتنے دشمن ہیں آپ کے سب آ جاتے اس میں، ان سب کے شر سے پناہ انسان مانگتا ہے۔ اس حدیث کو امام الترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ تو اللہ کی پناہ مانگنا یہ اس حدیث میں بھی ہم کو ملتا ہے۔ 3 چیزیں اور بیان کر کے یہ بات ختم کر دیں گے، پھر آگے انشاءاللہ اور مزید باتیں بتائیں گے۔ کتوں کے بھونکنے کے وقت اور اسی طرح سے گدھے کے ریکھنے کے وقت بھی اللہ کی پناہ طلب کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا سمعتم صیاح الدیکۃ، کہ جب تم سنو مرغے کی آواز، مرغ کی آواز، اس بانگ دیتا ہے مرغ، اس کی آواز سنو، فاسألوا اللہ من فضلہ، تو اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل طلب کرو، اللہ سے اس کا فضل طلب کرو۔ فإنہا رأت ملکن، اس لیے کہ اس مرغے نے کیا دیکھا ہے؟ فرشتے کو دیکھا ہے۔
جانداروں کو فرشتے دکھائی دیتے ہیں، ہم کو نہیں دکھتے. تو اس نے فرشتے کو دیکھا ہے تو تم اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل طلب کرو کیونکہ کچھ نہ کچھ خیر تم کو ملے گی. وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَحِيقَ الْحِمَارِ، اور جب تم گدھے کے چلانے کی آواز سنو، رینکنے کی، فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، تو تم اللہ کی پناہ طلب کرو شیطان سے. فَإِنَّهُ رَأَى شَيْطَانًا، اس لیے کہ اس نے شیطان کو دیکھا ہے. تو گدھا کب چلاتا؟ شیطان دکھائی دیتا اس کو. ضروری نہیں کہ ہر مرتبہ شیطان دکھائی دیا ہو، لیکن زیادہ چانسز کیا ہوتے ہیں اس کو شیطان دکھائی دیا ہے تب وہ چلاتا، بلا وجہ چلاتا ہے. تو اس نے شیطان کو دیکھا ہے، تو شیطان آس پاس ہے، کچھ ضرر کے امکانات ہیں، تو آدمی کیا کرے اس وقت میں؟ فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، اللہ کی پناہ مانگ لے. امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے. ایک روایت میں ہے اذا سمعتم نباح الکلاب، جب تم کتوں کے بھونکنے کی آواز سنو. کتوں کے، ایک تو مرغ کی آواز سنی تو کیا کریں گے؟ اللہ سے اس کا فضل طلب کریں گے. اللہم انی اسألک من فضلک، اس طرح کے کلمات آدمی کہے، اے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل طلب کرتا ہوں. اور جب گدھے کی یا کتے کے بھونکنے کی یا گدھے کے رینکنے کی آواز سنیں گے تو کیا کریں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اذا سمعتم نباح الکلاب ونحیق الحمر باللیل فتعوذوا باللہ، جب تم رات کے وقت میں کتوں کے بھونکنے کی یا گدھے کے رینکنے کی یا چلانے کی آواز سنو تو اللہ کی پناہ طلب کرو. فَإِنَّهُنَّ يَرَيْنَ مَا لَا تَرَوْنَ، اس لیے کہ وہ دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھ سکتے. کتے اور گدھے ان کو شیاطین دکھائی دیتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے ہو. امام احمد اور ابو داؤد نے اس کو روایت کیا اور حدیث صحیح ہے. اسی طرح سے ایک اور دعا ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے لپٹ جانے سے پناہ مانگی ہے. یہ بھی ایک مستقل عنوان ہے، کبھی انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے، کیا جن انسان پر مسلط ہوتا ہے یا نہیں. کبھی کبھی تو ایکٹنگ ہوتی ہے، ہاں، بہو کے اندر آ جاتا، کیونکہ ساس اس سے بہت کام لیتی ہے، ستاتی ہے، تو ساس کو کنٹرول کرنے کا لاسٹ آپشن یہی رہتا ہے کہ اس کے اندر جن ہے. تو ساس بھی تھوڑا پیچھے ہو جاتی، بھائی اس کے اندر بڑی پارٹی ہے، ہاں تو دور رہو اس سے. تو بہت سارے تو اس طرح کے ڈرامے ہوتے ہیں، لیکن کبھی واقعی بھی جن مسلط ہوتا ہے، جن ہوتا ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعا میں کہتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام. اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں برص سے. برص کہتے ہیں اس بیماری کو جس میں سفید داغ آ جاتے ہیں، کوڑ جس کو آپ کہتے ہیں، سفید داغ آ جاتے ہیں چہرے پر، ہاتھ پر، بدن پر. تو برص سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. والجنون، اور جنون سے. جنون دو طرح سے ہوتا ہے، ایک تو آدمی کے دماغ میں کچھ خلل پیدا ہو جائے اور آدمی کی عقل پر پردہ پڑ جائے. جن کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپنا، اسی پر سے لفظ بنایا مجنون، اس کی عقل پہ پردہ پڑ گیا. تو کبھی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے اور کبھی انسان کی عقل پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے. تو شیطان بھی اس کو ڈھانپ لیتا ہے یا اس پر مسلط ہو جاتا ہے، تو ایسے کو بھی مجنون کہا جاتا ہے. تو دونوں اس میں آ سکتا ہے، دماغی مریض، سائیکولوجیکل کوئی پیشنٹ ہو وہ بھی اس میں آتا ہے، یا اسی طرح سے شیطان اگر کسی پر مسلط ہو جائے تو وہ بھی مجنون کے ضمن میں آتا ہے. تو میں جنون سے تیری پناہ مانگتا ہوں. والجذام، اور جذام سے تیری پناہ مانگتا ہوں. جذام کہتے ہیں لیپرسی کو، جس میں انگلیاں جھڑ جاتی ہیں، انگلیاں جھڑ جاتی ہیں، بھویں غائب ہو جاتے ہیں، وہ جو بیماری ہوتی ہے تو لیپرسی، اس بیماری کو جذام کہتے ہیں. اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں جذام سے. وسیء الاسقام، اور بد سے بدتر بیماری سے تیری پناہ مانگتا ہوں. ہر قسم کی بری بیماری سے تیری پناہ مانگتا ہوں. علماء نے کہا اس میں عموم ہے، بری سی بری بیماری. بعض علماء نے مثال کے طور پر بیماریاں ذکر کی ہیں،
لیکن بری بیماری سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اس میں ساری بیماریاں آ سکتی، کینسر آ سکتا ہے اور نہ جانے کتنی ساری بیماریاں اس میں. تو بری بیماریوں سے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں. تو اس میں بھی جنون کا لفظ جو آیا ہے یہ دماغی امراض، چاہے وہ انسان کے پرابلمز کی وجہ سے ہو، آدمی برداشت کرتا بعض اوقات دماغ خراب ہو جاتا ہے، جھیل نہیں پاتا وہ مصیبت کو. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شیطان اس کی عقل پر غالب آ جاتا ہے اور وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتا ہے. تو دونوں طرح سے ہوتا ہے. تو جنون سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے. تو شیطان کے مسلط ہونے سے بچنے کے لیے بھی یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے. امام احمد، ابو داؤد اور نسائی نے اس کو روایت کیا ہے. اسی طرح سے آخری چیز اس باب میں تعوذ کی ساری شکلیں ہم دیکھ رہے ہیں. دیکھیے اس میں کہ اللہ کی پناہ مانگنا، یہ ساری دعائیں ہیں، یہ ہم کو یاد ہونا چاہیے، اس کا اہتمام ہم کو کرنا چاہیے. کورونا کے وقت میں بہت سارے لوگ یہ دعا پوچھتے تھے، بری بیماری، ہاں سب ڈرے ہوئے تھے نا ایک دم. تو یہ بیماری عام طور سے لوگ پڑھا کرتے تھے اس وقت میں. موت کے وقت شیطان کی خبتی بنا دینے سے استعاذہ. سب سے بڑا مسئلہ انسان کا یہ ہے اور سب سے بڑا نقصان شیطان یہ پہنچا سکتا ہے. زندگی بھر نیک بنا رہا، آخری وقت میں اللہ سے اس کو مایوس کر دیا، اللہ کی شان میں گستاخی کرا دی، اللہ سے بدگمان کر دیا، شرک میں ڈال دیا اس کو. تو اس طرح کی جتنی چیزیں آخری وقت میں انسان کو خبتی بنا دینا، کنفیوژن میں ڈال دینا. ابو الیسر کہتے ہیں، ابو الیسر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یدعو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے. کیا دعا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الہدم، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ہدم سے. ہدم کہ میں بیٹھا ہوں، لیٹا ہوں اور دیوار یا عمارت یا کوئی بڑی چیز مجھ پر گر جائے اور میں دب کے مروں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہدم. تو دیوار کے نیچے، گھر کے نیچے دب کے مرنے سے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّي، میں کھائی میں، گڑھے میں گر کے مرنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں. تو گر کے مرنا اس کو کیا کہتے ہیں؟ تردی. وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْغَرَقِ، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں من الغرق والحرق والحرم. 3 چیزیں بتائیں. میں تیری پناہ مانگتا ہوں ڈوب کے مرنے سے، والحرق جل کے مرنے سے. دیکھیے کتنی ساری چیزیں ہیں. من الغرق والحرق والحرم، اور بالکل بوڑھا ہو جانے سے کہ آدمی کی عقل ہی خراب ہو جائے، پیشاب پاخانے کی تمیز نہ رہے، کسی کو پہچان نہ پائے. اس طرح کی جب حالت بڑھاپے میں ہو جاتی ہے، اللہ ایسے بالکل بڑھاپے سے مجھ کو بچا. وَأَعُوذُ بِكَ أَن يَتَخَبَّطَنِيَ الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ، اور اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ کہیں موت کے وقت شیطان مجھے خبط میں، کنفیوژن میں مبتلا نہ کر دے. کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، اسلام کے بارے میں آدمی کنفیوز ہو کر رہ جائے اور اسی شک میں مرے. تو موت کے وقت ایسی حالت سے بچا. وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا، اور اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس چیز سے کہ تیری راہ میں پیٹ دکھا کے بھاگنے سے مجھے بچا لے. جنگ کا وقت ہے اور آدمی جنگ کے میدان سے پیٹ دکھا کے بھاگے، تو یہ چیز اچھی نہیں، بزدل نہیں ہونا چاہیے آدمی کو. زندگی میں جو بھی اس کے معرکے ہوں اس میں آدمی کو ڈٹ کے کھڑے ہونا چاہیے، بھاگنا نہیں چاہیے. تو تیری راہ میں پیٹ دکھا کے بھاگوں، اے اللہ اس سے بچا. وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتُ وَأَنْ أَمُوتَ لَدِيغًا، اے اللہ مجھے اس سے بھی بچا کہ میں لدیغ ہو کے مروں. لدیغ کہتے ہیں ڈسے ہوئے کو، سانپ کاٹا، بچھو کاٹا یا جو بھی اس طرح کی چیز کسی نے، موذی جاندار نے کاٹ لیا، یا تو فوراً مر گیا یا تو انفیکشن ہو کے مرا. تو اے اللہ ڈسے جانے اور پھر مرنے سے میری حفاظت فرما. تو یہ دعا امام النسائی اور حاکم نے اس کو روایت کیا اور حدیث صحیح ہے. یہ ساری دعائیں ہم کو بتاتی ہیں کہ ہم کو اللہ کی پناہ طلب کرنا چاہیے. اور اس میں بھی شیطان کے مقابلے میں ہے کہ اللہ آخری وقت میں شیطان مجھے خبط پہ مبتلا کر دے، اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں.
یہ بہت بڑا نقصان ہے جو شیطان انسان کو پہنچاتا ہے کہ اللہ کے بارے میں بدگمان کر دے، شک میں مبتلا کر دے۔ تو یہ ساری دعائیں ہیں، اذکار ہیں جو شیطان سے اور اس کے شر سے بچنے کے لیے ہیں، جو سا بھی ہم یاد کر لیں اس میں سے ہمارے لیے بہت فائدے کی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دعاؤں کے پڑھنے، یاد کرنے، اذکار کے اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اس لیے کہ شیطان کے مقابلے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کی پناہ مانگنے سے اللہ کی حفاظت اگر مل جائے، اللہ ہماری حفاظت کر سکتا ہے، ہم اپنی حفاظت خود کر سکتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق دے اور ان اذکار کے یاد کرنے اور اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔